ہیلو اور السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ویلکم ٹو دا ایکسپلوررز کلب۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تعلیمی سال 2020-21 کرونا کی وجہ سے شدید متاثر ہوا اور اب تعلیمی اداروں کو دوبارہ بند کیے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس کو کیا مسائل ہیں اور ان مسائل کو ہم کس طرح سے حل کر سکتے ہیں، اس پر ہم آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تعلیمی ایکسپرٹ جناب پروفیسر گل محمد خان صاحب۔ آج ہم ان سے بات کریں گے اور ان کی ماہرانہ رائے کی روشنی میں ہم اس کا حل پیش کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر۔ سر میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ تعلیمی سال 2020-21 کرونا کی نظر ہوا، آن لائن ایجوکیشن سسٹم پر ابھی تک سوالیہ نشان ہے۔ اب ایک اور فیصلہ آیا ہے کہ تعلیمی ادارے بند کر دیے جائیں، تو اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ جو فیصلہ آیا تعلیمی ادارے بند کرنے کا، تو یہ جو ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فیصلہ غلط ہے، کیونکہ ظاہر سب سے پہلے انسان کی جان قیمتی ہے۔ تو گورنمنٹ نے جو اعلان کیا ہے وہ صحت کے لیے کیا ہے اور ہماری جان بچانے کے لیے کیا ہے، تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بچوں کی تعلیم کو بھی دیکھنا ہے۔ تو یہ فیصلہ غلط نہیں ہے، لیکن اس کی روشنی میں کچھ مسائل پیدا ہو رہے ہیں جن کو حل کرنے کے لیے والدین پر رسپانسبلٹی سب سے زیادہ آ گئی ہے۔ کہ پچھلے سال 2 مارچ 2020 میں تعلیمی ادارے بند ہوئے، اس وقت جن بچوں نے فرض کریں 3 کلاس سے 4th میں آنا تھا، وہ جو ہے 4th کا سال انہوں نے گھر میں گزارا، اس کے بعد اب وہ 5th میں پروموٹ ہوئے، یعنی 3 تک انہوں نے پڑھا ہوا تھا، 5th میں پھر ادارے بند ہو گئے۔ تو وہ بچہ جو 3 کے لیول کا ہے وہ 5 کی بکس پڑھنے کے قابل نہیں ہے۔ تو مین اب مسئلہ یہ رہا کہ جن بچوں نے نیا داخلہ لینا تھا، ان کی ایج 5 سال ہو گئی تھی، 4 سال ہو گئی تھی، وہ بھی داخلہ نہیں لے پائے۔ 2020 میں انہوں نے پڑھنا شروع نہیں کیا، 2021 میں انہوں نے پڑھنا شروع نہیں کیا، تو اس سے تو ہماری تعلیم بہت متاثر ہو گئی ہے۔ تو اس ایشو کو میرے خیال میں سوچنے کی ضرورت ہے اور اس کا کوئی حل نکالنے کی ضرورت ہے۔ اسکول میں بچہ ٹیچر سے سیکھتا ہے، اب چونکہ اسکولز بند ہیں، اسکول سے بچہ دور ہے، تو ساری ذمہ داری پیرنٹس پر ہے۔ پیرنٹس اس کو کس طرح سے مینیج کریں؟ اس وقت بچے جو ہیں وہ اسکول سے دور ہیں اور وہ گھر میں موجود ہیں، اب ان کا گھر ہی ان کا اسکول ہے، لہذا والدین جو ہیں انہوں نے گھر کو اسکول کی طرح پیش کرنا ہے اور خود انہوں نے ٹیچر کا کام کرنا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ڈیفرنٹ لیول کی کلاسز ہیں، چھوٹے بچوں کو اور طرح کے مسائل کا سامنا ہے، ہائی کلاس کے بچے، کالج اور یونیورسٹی کے۔ جہاں تک پہلی 8 کلاسز کا تعلق ہے، تو اس کلاس کے بچے جو ہیں ان کے والدین کو خود بچوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، اور یا پھر ان کے بہن بھائی یا کزن کوئی نہ کوئی گھر میں جو موجود ہے، تو ان کی پڑھائی کا بندوبست والدین کو کرنا پڑے گا۔ والدین اس وقت صرف انتظار کر رہے ہیں۔ پچھلے سال مارچ میں جب اسکول بند ہوئے تو والدین انتظار میں اسکول کھلیں گے تو بچے پڑھیں گے، تو 1 سال گزر گیا، اب دوسرا سال گزر گیا، تو بچے تو تعلیم سے محروم ہو رہے ہیں۔ تو والدین کو اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ والدین ابھی تک بچوں کو موبائل نہیں دینا چاہتے، تو والدین کو میری ریکویسٹ ہے، بینگ ایجوکیشنسٹ، میں اپنے بچوں کے والدین سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ گھر کے اندر تھوڑا سا ٹائم ٹیبل بنائیں، سب سے پہلے بچوں کے لیے۔ بچوں کو اسی طرح تیار کریں جس طرح وہ اسکول جاتے تھے، ایک کمرے میں انہیں تیار کرا کے بٹھائیں، اور ان کا جو آن لائن اسکولنگ ہے وہ لازمی لیں۔ کچھ والدین نے بچوں کو بالکل انہوں نے اسکول سے خارج کروا دیا اور کہا جب اسکول کھلیں گے ہم بچوں کو بھیجیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ آن لائن اسکولز بھی موجود ہیں اور بہت سے اسکول خود بھی آن لائن سسٹم کو چلا رہے ہیں، تو لہذا والدین جو آن لائن تعلیم مل رہی ہے بچوں کو وہ اس کے ساتھ کنیکٹ کریں، ڈسکنیکٹ نہ کریں۔ یہ میری پہلے تجویز ہے کہ والدین آن لائن تعلیم کو بچوں کو لینے میں مدد کریں۔ اچھا، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی کہ اب اسٹوڈنٹس کو آن لائن آنا پڑے گا۔ آن لائن ایجوکیشن کے ڈرا بیکس بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں، فائدے بھی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے نقصانات پر بھی آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں اور ان کے فوائد پر بھی روشنی ڈال دیں۔ اس میں دیکھیں، میں والدین سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا جو نظام ہے اس میں کوئی بھی ایونٹ جو ہوتا ہے زندگی میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی بھی واقعہ جو ہوتا ہے وہ ظاہری طور پر چاہے ہمیں اس کے نقصانات نظر آ رہے ہیں، لیکن ہر ایونٹ کے فوائد بھی ہوتے ہیں اور نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ تو آن لائن یہ جو کرونا سے اسکول بند ہوئے ہیں، تو اس سے ٹھیک ہے کہ بچے گھروں میں بند ہو گئے ہیں اور وہ تعلیم سے محروم ہو رہے ہیں، لیکن یہ محروم نہیں ہو رہے۔ اگر آن لائن آپ تعلیم دینی شروع کر دیں تو آہستہ آہستہ والدوں کو محسوس ہوگا کہ خاص کر بڑی کلاسز میں، جیسے 9ویں 10ویں کلاس ہے، فرسٹ اور سیکنڈ ایئر ہے، بچے شام کو اکیڈمی میں جاتے ہیں، صبح اسکول جاتے ہیں،
تو اگر وہ آن لائن سیکنڈ اکیڈمی کو جوائن کر لیں، چاہے اسکول کھلے بھی ہوں، صبح کو بچے اسکول جائیں، کالج جائیں، اور شام کو وہ آن لائن جو ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے اپنی پسند کے ٹیچر سے پڑھ سکتے ہیں۔ جب وہ کسی اکیڈمی میں جاتے ہیں تو ایک ہی ٹیچر سے پڑھتے ہیں۔ آن لائن میں ایک سبجیکٹ کے بہت سے ٹیچر کی ویڈیو موجود ہے، تو بچے کو اگر ایک ٹیچر کی سمجھ نہیں آتی وہ دوسرے ٹیچر سے پڑھ سکتا ہے۔ دوسرا، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ نہیں ہے، بچے گھر سے نکلتے ہیں، بارش ہے یا کوئی پہنچانے والا نہیں ہے، تو آن لائن میں بچہ گھر میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ سستی بھی ہے، صرف ہمارے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں نقصان کے ساتھ ساتھ اگر چاہیں والدین تو وہ فائدہ بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے انہیں سوشل میڈیا پہ بچوں کو موبائل دینا ہوگا اور بچوں پہ ٹرسٹ کرنا ہوگا، اور بچوں کو جو ہے وہ ساتھ، چھوٹے بچوں کو والدین نے اور بڑے بچے خود جو ہے وہ مختلف ریسورسز تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے بات کی سوشل میڈیا کی۔ سوشل میڈیا کو ہمارے پاس ابھی تک نیگیٹو وے میں لیا جاتا ہے، تو سوشل میڈیا پر ایسا کون سا پلیٹ فارم آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ جس سے ایجوکیشن اسٹوڈنٹ لے سکے، جو بچہ گھر میں بیٹھا ہے وہ وہاں سے ایجوکیشن لے سکے؟ آج کل جو ہے بچے جو ہیں وہ یوٹیوب پر اپنا کوئی پرابلم لکھیں، اس کا مسئلہ موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ میتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو اوپر لکھیں گے میتھ ایکسرسائز 1 اس کی ایکسرسائز 1 اور کویشچن نمبر لکھیں گے، وہ حل شدہ مل جائے گا۔ علم کی دنیا موجود ہے، اب نون اکیڈمی بھی موجود ہے، تو کوئی بھی پرابلم میں تو اب والدین کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ اگر اسکول کھل بھی جائیں تو وہ صرف صبح کو بچوں کو اسکولوں میں بھیجیں، کالج میں بھیجیں، سیکنڈ ٹائم کسی اکیڈمی میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ آپ کو کرونا کا جو ہے یہ ایک مثبت پہلو آپ کی زندگی کے لیے موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے جو راستے کھولے ہیں تو اسے آپ نے استعمال کرنا۔ بہت شکریہ سر، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے ویورز کے لیے ٹائم نکالا۔ جی تو ویورز، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی آراء کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر رہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے بلاول سلیم کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔